بچے پیدا کرو، وہ دو لڑکے ہوں گے یا لڑکیاں ہوں گی، یہ فیصلہ کون کرے گا؟ ہے بھائی، اگر آپ کہتے ہیں کہ کسی کے گھر میں دو لڑکے ہو گئے تو اب لڑکی نہیں آنی چاہیے کیونکہ وہ تیسری ہو جائے گی، تو سوال پیدا ہوتا ہے کیا یہ نیچر کے خلاف نہیں ہے کہ ایک آدمی کو آپ بیٹی کی نعمت سے محروم کر رہے ہو؟ ہے بھائی، کیا گھر میں بیٹی کا وجود ضروری نہیں ہے؟ گھر تو عورت سے آباد ہوتا ہے، بیٹیوں سے جس طرح کی محبت باپ کو ملتی ہے وہ بیٹوں سے نہیں ملتی، اور اگر جن کے دو بیٹیاں ہو گئی بیٹا نہیں ملا وہ کیا کریں گے؟ یعنی آپ نے قوم کو جب ایک نعرہ دیا ہے تو ان تمام اعتراضات کا جواب بھی تو دینا، کیونکہ یورپ نے یہ نعرہ دیا تھا، ان اعتراضات کا جواب نہیں دیا، لہذا ان کا خاندان کیا ہو گیا؟ برباد ہو گئے۔ وہ بعد میں پچھتا رہے ہیں کہ یار ہم نے کیا کس چیز پہ لگا دیا قوم کو۔ تو دو بیٹیاں ہوں گی یا دو بیٹے ہوں گے؟ اب جس کے ایک بیٹا ایک بیٹی ہو گئی اس کو تو چلو بیٹا بھی مل گیا اور کیا مل گئی؟ بیٹی بھی مل گئی، اگرچہ وہ اولاد پہ ظلم یہ ہوا کہ وہ بھائی اور بہنوں کی نعمت سے محروم، کیونکہ بھائیوں سے الگ محبت ملتی ہے، لڑکی کو بہن بھی تو چاہیے۔ ارے آپ کی بیٹی کو بہن کی نعمت چاہیے کہ وہ بہنوں سے جو باتیں آپس میں شیئر کرتی ہیں وہ ماں اور باپ سے بھی نہیں کر سکتی۔ بھائی کو بھائی چاہیے، بہن کو بہن چاہیے، اسی طرح بھائی کو بہن بھی چاہیے اور بہن کو۔ فیملی تو اس طرح سے بنتی ہے، نیچر کے خلاف قوم کو کیوں لے کے جا رہے ہیں آپ؟ تو پہلا سوال یہ ہے میرا جناب جسٹس صاحب سے کہ آپ نے جو قوم کو کہا دو بچے ہونے چاہیے، تو جن کے ایک لڑکا ایک لڑکی ہو گئی، ظلم تو ان پہ بھی ہوا کہ لڑکے کو بھائی نہیں ملے اور لڑکی کو بہن نہیں ملا، ظلم تو ان پہ بھی ہوا، چلو ہم نے مان لیا، لیکن باپ اور ان کی چلو پھر بھی ایک بیٹا ایک بیٹی مل گئے، ماں باپ جن کے دو بیٹیاں ملی وہ بیٹے سے کیا ہو گئے؟ محروم۔ ان کا بڑھاپا کیسے ہوگا؟ ان کو گورنمنٹ کھلائے گی کیا؟ اب گورنمنٹ پہ اتنا بوجھ ڈال رہے ہو، مقصد گورنمنٹ پہ بوجھ کو کم کرنا ہے بھائی، ٹھیک ہے، لیکن اس سے گورنمنٹ کا بوجھ کم ہوگا یا بڑھے گا؟ بڑھے گا۔ بڑھاپے میں پینشنیں اتنی دینی پڑیں گی بڈھوں کو کیونکہ ان کے پاس جوان کمانے والا گھر میں کوئی بھی، ہر ایک کی پینشن جاری کرنی پڑے گی آپ کو۔ ابھی تو مخصوص قسم کے لوگوں کی پھر رکشے والے کو بھی پینشن دینی پڑے گی، جمعدار کو بھی پینشن دینی پڑے گی، ٹیکسیاں چلا رہے ان کو بھی پینشن دینی پڑے گی کیونکہ گھر میں بیٹا کمانے کے لیے نہیں ہے۔ اس کا جواب چیف جسٹس کے پاس بولو بھائی نہیں ہے، اگر ہے تو مجھے بتائیں وہ۔ دوسری بات یہ کہ جن کے بیٹی پیدا ہو گئی بیٹا نہیں ہے، اب ایک ہی حل ہے بیٹے کے لیے کہ وہ الٹرا ساؤنڈ کرے ایک بیٹی کے بعد، اگر بیٹی نکلی دوسری تو اس کو قتل کر دیں ماں کے پیٹ میں، جیسے کہ انڈیا اور چائنا میں ہندو لوگ کرتے ہیں، انڈیا میں، اور چائنا میں چائنیز کرتے ہیں۔ چائنا میں 2 بچوں کا قانون ہے، لیکن وہاں گروتھ ریشو لڑکوں کا زیادہ اس لیے ہے کہ لڑکی کو پیدا ہونے پر پابندی ہے، اور جو لڑکی کی جنس کا پتہ چلتا ہے نا کہ لڑکا ہے یا لڑکی، یہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب ماں کے پیٹ میں بچے میں جان پڑ چکی ہو۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ آپ گروتھ ریشو پہ کنٹرول کرنے کے لیے وہ ماں جو بچے کی محافظ سمجھی جاتی رہی ہے ہمیشہ، وہی ماں اپنے بچے کی کیا بن جائے؟ قاتل۔ اسی ظلم کو قرآن نے بیان کیا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جس دن اس بچی سے پوچھا جائے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا، کیونکہ اس بچی کا کوئی والی وارث نہیں، وہ تو پیدا ہی نہیں ہوئی نا جو کیس کرے عدالت میں۔ تو آپ یہ ظلم پھر لوگوں کو لے کر آ رہے ہو، کیونکہ یہ ایسا ہوگا، کوئی بھی اس پہ راضی نہیں ہوگا کہ میری صرف بیٹیاں ہوں، ہر آدمی کو بیٹا چاہیے۔ ممکن ہے اس پہ تو کچھ لوگ راضی ہو جائیں کہ ہمیں 2 بیٹے مل گئے بیٹی نہیں چاہیے، لیکن اس پہ لوگ راضی نہیں ہوں گے کہ ہمیں بیٹا نہ ملے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ یا تو قتل کریں گے ماں کے پیٹ میں بچوں لڑکیوں کو، گورنمنٹ کتنے ہی قانون بنا لے کہ قتل نہ کرو مگر ہر آدمی قتل کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ نیچر کے خلاف لے کے جا رہے ہو نا آپ۔ جیسے کہ انڈیا میں حکومت نے قانون بنائے کہ بیٹی کو قتل نہ کیا جائے، مگر پھر بھی مائیں کیا کرتی ہیں؟ اگر ماں نہیں کرتی شوہر کرواتا ہے زبردستی، مارو اس کو ماں کے پیٹ میں، اور کتنے دردناک اذیت ناک طریقے سے قتل کیا جاتا ہے۔ میرے پاس کیسز آتے ہیں، بعض مائیں کرتی ہیں تو پچھتاتی ہیں بعد میں، بچے کی سانس اکھڑتی ہے ماں کے پیٹ میں، پتہ چلتا ہے کہ جان جا رہی ہے کسی کی۔ تو یہ گناہ کس کے کندھوں پہ ہوگا؟ چیف جسٹس کے، جو یہ قوم کو کیا سکھا رہے ہیں؟ کتنے بچے ہوں، جتنے کروڑوں لڑکیاں ماں کے پیٹ میں قتل ہوں گی نا لڑکے کی لالچ میں، کیونکہ جب 2 ہی ہیں تو اب تو بھائی ایک تو آپ تو بیٹا چاہیے، تو اس کا چیف جسٹس کے ذمہ جواب کیا ہے؟ قرض ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ کہ قتل تو نہیں کریں گے، مگر 2 جب ہو گئے تو 2 بیٹیاں ہوئی تو بھائی جس کے بیٹیاں ہوئی ہیں اس کو یہ اجازت دی جائے کہ آپ
मजीद बच्चे इस लालच में पैदा कर सकते हैं कि क्या हो जाए, बेटा। तो नतीजा ये निकलेगा कि जिनके 2 बेटे हो गए वो नस्ल रुक गई, जिनके बेटियां हुई तो वो नस्ल चलती रहेगी। तो 6-6, 8-8 बेटियां होंगी बेटे की लालच में। तो ग्रोथ रेशो मर्द और औरत का वो नेचुरल नहीं रहेगा। लड़कियां धड़ाम से और लड़के मार्केट में शार्ट हो जाएंगे। इसका भी जवाब किसी के पास, ये तो अभी इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये मेरे दलाइल अभी शुरू नहीं हुए हैं। नहीं आ रही बात। ये जो 2 बच्चों वाला फलसफा है ना, इसके खिलाफ अभी मैंने दलाइल शुरू नहीं किए। तो कुछ और भी कुछ सवाल आते हैं। एक और सवाल कर लेता हूं। नंबर 2, चीफ जस्टिस साहब तरीका भी बताएं कि 2 बच्चों के बाद हमल रोका कैसे जाए। ऐसा कोई तरीका जो सेहत के लिए नुकसानदेह ना हो। किसी का बाप भी ऐसा तरीका आज तक ईजाद नहीं कर सका कि हमल भी रोका भी जाए और सेहत को नुकसान ना हो। वो गोरे नहीं कर सके ऐसा कोई तरीका। मेरे पास रिटर्न में गोरों के डॉक्टरों के इंग्लिश में हवाले उनकी किताबों के साथ मौजूद हैं। जो नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर हैं वो कहते हैं कि आज तक कोई ऐसा तरीका ईजाद नहीं हुआ कि आप हमल रोकने की कोशिश करो और मर्द या औरत की सेहत को नुकसान ना हो। ये हो नहीं सकता क्योंकि ये नेचुरल है ना। देखो, हम जब रोटी खाते हैं तो हमारे एक फौरन मैदे में तेजाब बनना शुरू, जो रोटी को हजम करे। अगर आप रोटी का निवाला चबाओ और निगलने से पहले बाहर फेंक दो तो मैदा क्या हो जाएगा, खराब, क्योंकि नेचर के आप क्या चल रहे हो, खिलाफ। इसी तरह अगर आप निगल लो, यानी अगला स्टेप क्या है, रोटी को चबाने के बाद निगलना। निगलने पर पाबंदी लगाओगे रोटी को तो मुसीबत। अगर आप निगलने तो हुक्म दो, गवर्नमेंट हुक्म दे के निगल तो लो, मगर उसको हजम करने पर गवर्नमेंट की तरफ से क्या है, पाबंदी। नुकसान होगा कि नहीं होगा? या हजम पर तो पाबंदी है, आगे वॉशरूम जाके उसे पास करने पर बोलो ना भाई पाबंदी, फिर भी मुसीबत। क्या मतलब? जो काम नेचुरल होता है ना, फिर आगे उसके जो जो नतीजे नेचुरल निकलते हैं, कहीं भी आप ब्रेक लगाओगे तो डिस्टर्ब कौन होगा, इंसान की बॉडी। ये जो अल्लाह ने मियां बीवी का ताल्लुक रखा है ना जिनसी, ये तब ताल्लुक होता है तो ये नेचर है कि उसके नतीजे में हमल ठहरता है। फिर जब हमल ठहरता है तो ये नेचुरल है कि वो बच्चा दुनिया में आएगा। जब बच्चा दुनिया में आएगा तो नेचुरल है कि माँ की छातियों में दूध पैदा होगा। किसी भी स्टेप पे आप ब्रेक लगाओगे तो बेड़ा गर्क होगा औरत का। लेकिन हमारे यहाँ फैमिली प्लानिंग वाले औरत की सेहत के नाम पे उसको बेवकूफ बना रहे हैं। अजीब बात, कह रहे हैं इससे सेहत खराब होगी। तो ये सेहत अगर खराब होती तो ये प्रोसेस नेचुरल ना होता, ये नेचर के खिलाफ होता। समझ में आ रही है बात? तो जज साहब ये बताएंगे कि वो कौन सा तरीका है जिसको इख्तियार किया जाएगा और सेहत खराब नहीं होगी। मेरी नजर में सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये कि मियां बीवी एक दूसरे के करीब आना छोड़ दें। इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है। तो फिर ऑल्टरनेट रास्ता जज साहब के जिम्मे है कि जब मर्द अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं करेगा तो वो कहां जाएगा, फिर वो कैसे अपनी ख्वाहिश पूरी करेगा? ये सवाल किसके जिम्मे है? जज साहब के जिम्मे, कि वो अखबार में अनाउंस करेंगे कि मैंने स्टेटमेंट तो दे दी है कि 2 बच्चे अच्छे, मगर इन तमाम सवालात के जवाब, कि जो मर्द शादी करना छोड़ दें या बेगम के पास जाना छोड़ दें ताकि बच्चा ना हो, तो उन तमाम हजरात से गुजारिश है कि वो मेरे पास तशरीफ लाएं। मैंने इसका कोई ऐसा ऑल्टरनेट निकाला है, क्योंकि मर्द को जब ख्वाहिश पैदा होगी तो फिर बीवी के पास जाना भी क्या है, नेचुरल है। अगर वो नहीं जाएगा तो उसकी सेहत को क्या होगा? तभी तो कंवारों के मुंह तो देखो बेचारों के, ये जितने छड़े छाट हैं इनके चेहरों पे रौनक नहीं होती। मैंने तो जिस कंवार में शक्ल देख के बता दूं कंवार है साला, चेहरों पे रौनक ही नहीं है। जैसे ही शादी होती है दूल्हा के चेहरे पे रौनक आती है कि नहीं आती? पहले दिन तो वो ब्यूटी पार्लर की रौनक होती है, लेकिन 5-6 दिन के बाद भी पता चल रहा होता है कि इस कमबख्त की माजरत के साथ यानी इतने अरसे के बाद ये तो कमबख्त ही कहेंगे ना कि इसकी शादी, दुल्हन के चेहरे पे भी नूर होता है, एक अलग से होता है, रौनक होती है। दूल्हा के चेहरे पे भी पकड़ा जाता है वो ये लगे भाई शादी हुई है। तो नेचुरल है ना। जब तक नेचर के खिलाफ चल रहे थे तो सेहत खराब, अब नेचर पे आ गए तो सेहत अच्छी होना शुरू हो जाती। तो जज साहब इसका हल बताएंगे कि जाना छोड़ दें, परहेज करना शुरू कर दें। तो जज साहब के पास इसका ऑल्टरनेट, गोरे के पास तो है, उन्होंने जिना के सेंटर खोल दिए। उन्होंने कहा शादी ना करो, औलाद पैदा ना करो, ये काम करते रहो बैठ। हमारे पास तो मेरे भाई ऐसा कोई ऑल्टरनेट नहीं। तभी फिर उनमें जिनाकारी की वजह से दूसरी बीमारियां फैल गई।
صحیح ہے نا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو ان ساری چیزوں کو نہیں مانتے پھر بھی اتنی لمبی عمریں کیوں ہوتی ہیں. بھائی بیماری کا ایک سبب ہوتا ہے مگر صحت کے 100 اسباب ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر وہ ان چیزوں پہ نہ پڑتے تو ان کی عمر اگر آج 80 سال ہو رہی ہے نا تو 100 سال سے اوپر جاتے وہ لوگ, کیونکہ وہ لوگ سگریٹ بھی پیتے ہیں, وہ لوگ ڈرگس بھی لیتے ہیں, پھر بھی وہ 80 سال تک زندہ رہتے ہیں. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ڈرگس لینا صحت کے لیے فائدہ مند ہے, شراب پینا صحت کے لیے فائدہ, ایسا تو نہیں. وہ تو خود مانتے ہیں کہ شراب پینا صحت کے لیے نقصان دہ. انگریز اگر شراب پی کے بھی 80 سال زندہ رہ رہا ہے, اس کا مطلب اگر وہ شراب نہ پیتا تو 120 سال زندہ رہتا. شراب بہرحال نقصان دہ ہے. تو ان کی عورتیں پھر بھی اتنا جو عمریں لمبی ہو جاتی ہیں ان سب کاموں کے باوجود, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ یہ چیزیں نہ کرتے تو ان کی صحتیں اور زیادہ اچھی ہوتی. اور ہمارے پاس بیماریوں کے ویسے ہی درجنوں اسباب موجود ہیں, گندا پانی, گندی ہوا, ٹریفک کے دھوئیں, ڈیزل, اور ہوٹلوں کے میں پتہ نہیں کن کن چیزوں کا گوشت کھا رہے ہیں. قیمہ تو کبھی بھی ہوٹل کا میں کھاتا ہی نہیں, کیا پتا کیا کوٹ کے لے آئے وہ بھائی. گوشت میں تو پھر بھی نظر آ رہا ہوتا ہے نا آدمی کچھ ہے, پتہ نہیں کیا چھیچڑے کیا, بہت ہی جب تک سامنے نہ بنے تو ہم قیمت میں تو گوشت بھی نہیں کھاتا. جو گوشت کا شوربہ ہوتا ہے نا, سالن, بالکل سامنے کٹوا دو بکرا اپنے سامنے یا گائے کا, پھر تو سمجھ میں آتا ہے.